ایران کے ساتھ منصفانہ اور اچھا معاہدہ ہو رہا ہے۔ ایم او یو میں واضح لکھا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران معاہدے کا متن باضابطہ تقریب میں جاری کیا جائے گا۔ توقع ہے ایران معاہدے کا دوسرا مرحلہ تیزی سے مکمل ہوگا۔ امریکہ ایران میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کر رہا۔ امیر قطر اور اماراتی صدر سے ملاقات کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران معاہدے پر جلد نیوز کانفرنس کروں گا۔ معاہدے کے مطابق اگر ایران نے دوبارہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کی تو اسے سنگین نتائج کا سامنا ہوگا۔ ایران کے جوہری پروگرام پر مستقل پابندی معاہدے کا مرکزی نقطہ ہے۔ جمعے کو آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی۔ آبنائے ہرمز مستقل طور پر اور بغیر کسی فیس یا معاوضے کے کھلی رہے گی۔ حالات معمول پر آ جائیں گے اور تیل کی قیمتیں کم ہوں گی۔ ایران اب مذاکرات مکمل کر کے ایک نارمل ریاست بننا چاہتا ہے۔ ایران معاہدہ کانگریس کے بھیجنے کا خیال مجھے پسند ہے۔ اور ایران امریکہ امن معاہدہ 2 دن باقی، دستخط کا مقام تبدیل۔ سوئس وزیر خارجہ کے مطابق تقریب سوئٹزرلینڈ کے برجن اسٹاک کمپلیکس میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب میں شرکت کے لیے جمعرات کو روانہ ہوں گے۔ اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء بھی ساتھ ہوں گے۔ نائب صدر جے ڈی وینس دستخط کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف عبوری معاہدے کی دستخطی تقریب میں شریک ہوں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور زیادہ مشکل ہوگا۔ حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک گفتگو۔ چین کا ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت میں طے مفاہمتوں کا خیر مقدم۔ اسحاق ڈار نے کہا ایران امریکہ مفاہمت خطے میں پائیدار امن کے فروغ کی جانب اہم قدم ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی فعال سفارتی کوششوں مضبوط ثالثی کردار کی تعریف کی۔ وانگ جی نے ایران امریکہ رابطوں کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ چینی وزیر خارجہ نے عالمی امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے اہم کردار کی تعریف کی۔ مفاہمتی یادداشت سے ایران کو معاشی فوائد حاصل ہوں گے، تاہم ملک اپنی تمام تر ضروریات کے لیے ان فوائد پر انحصار نہیں کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا مذاکرات کے دوران امریکی پابندیوں کے خاتمے اور ایران کے جوہری پروگرام سمیت اہم امور پر 60 روز کے اندر بات چیت کی جائے گی، جبکہ ضرورت پڑنے پر اس مدت میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ عباس اراغچی نے کہا ماضی میں واشنگٹن متعدد بار وعدہ خلافی اور معاہدوں سے انحراف کر چکا، اس بار ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لبنان پر کسی بھی اسرائیلی حملے یا کسی علاقے پر قبضہ امریکہ ایران معاہدے کی خلاف ورزی ہوگا۔ مفاہمتی یادداشت میں ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ہیں اور دوسری جانب ایران اور حزب اللہ فریق ہیں۔ ایران امریکہ معاہدہ پاکستان کو بڑی فتح حاصل۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بغیر لڑے جنگ جیت لی۔ امریکہ ایران تنازع انتہائی پیچیدہ برسوں پرانا تھا۔ پاکستان نے بطور ثالث انتہائی بہترین کردار ادا کیا۔ ایران امریکہ تنازع اور جنگ بندی سے متعلق کسی بھی قسم کی قیاس آرائی مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ 19 جون کو جنیوا میں معاہدے پر باضابطہ دستخط ہوں گے۔ پاکستان نے مسلم امہ کی آپسی لڑائی کو بھی روکا۔ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب، قطر، ترکی اور مصر نے اہم ترین کردار ادا کیا۔ ایران امریکہ مذاکرات میں وزیر اعظم نے قیادت کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کپتان کے طور پر عملی میدان میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا امن کمیٹی اجلاس سے خطاب، کہا میرے سمیت باقی تمام افراد نے ٹیم کے کھلاڑیوں کی طرح اپنی ذمہ داریاں ادا کی۔ تاریخی معاہدہ اسی ٹیم ورک کے نتیجے میں طے پایا ہے۔ مذاکرات میں فیلڈ مارشل وہ شخصیت تھے جن پر تمام فریقوں کو اعتماد تھا۔ ایران امریکہ مذاکرات کے دوران متعدد مواقع پر دونوں فریقین حملے کے قریب پہنچے۔ اللہ کی مدد کے باعث معاملات ہر بار رکے۔ علماء کرام نے معاہدے پر وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور وزیر داخلہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان کا بہت بہت شکریہ۔ ایران امریکہ معاہدے پر برطانوی پارلیمنٹ میں پاکستان کی تعریف۔ پاکستان اور وزیر اعظم شہباز شریف کے کردار کو سراہا گیا۔ برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بحث۔ لارڈ احمد آف ملڈن نے کہا کہ یقین ہے کہ ایوان میں موجود وزیر تمام ارکان پاکستان کے اہم کردار کو تسلیم کریں گے۔ الیکٹرک گاڑیوں پر ٹیکس چھوٹ 95 سے بڑھا کر 99% کر دی گئی۔ کاٹن فیس ختم، کسانوں ٹیکسٹائل سیکٹر کو فائدہ ہوگا۔ زراعت، لائف سٹاک، غذائی تحفظ محفوظ بنانے کے لیے 132 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔
6500 हाई पावर ट्रैक्टर्स की किसानों को फराहमी के लिए 9 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। नौजवानों के लिए यूथ डेवलपमेंट इनिशिएटिव मनसूबा मुतारिफ करवाने का फैसला। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 2 लाख अफराद को 300 अरब रुपए कर्जा दिया जाएगा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए बजट में 170 अरब रुपए मुख्तस है। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए ई पेमेंट लाजमी करार। 10,000 खवातीन में दूध देने वाले जानवर तकसीम किए जाएंगे। इमाम मस्जिद की माली मामलत के लिए 18 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटे 41 मिनट ताख़ीर से शुरू हुआ। बजट के दौरान पंजाब काबीना का इजलास, सूबाई बजट की मंजूरी थी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने डॉक्यूमेंट पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला का पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इक़दामात का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा पूरी कोशिश की अवाम पर कम से कम बोझ डालें। माली मसाइल और आलमी हालात के बावजूद बगैर किसी नए टैक्स के अवाम की खुशहाली पर मरकूज बजट पेश किया। पंजाब के बजट की तवज्जो अवामी तरक्की और रिलीफ पर मरकूज है। उम्मीद है कि गुज़श्ता सालों की तरह अवाम की उमंगों पर पूरा उतरेंगे। उम्मीद का बजट है, अपनी अवाम को अपनी ही वसाइल से रिलीफ देंगे। रकम वफाक को देने की वजह से पंजाब को बजट बनाने में मुश्किल पेश आई। पंजाब अपनी ज़राए से अपने प्रोजेक्ट मुकम्मल करेगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू का बजट में सोशल सेक्टर पर फोकस किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत के कीमतों में यकीनन कमी आएगी। जो मसनूई महंगाई आई ये भी ख़त्म हो जाएगी। इस बार फिर पंजाब हुकूमत ने सरप्लस बजट पेश किया। और उम्मीद है हमें इंशाअल्लाह ताला के इससे आज़ाद फ़लस्तीन की बुनियाद हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से हम आज़ाद फ़लस्तीन की बुनियाद चाह रहे हैं और दुनिया में अमन लाना चाहते हैं, इसी तरीके से आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपने मुल्क में भी आप हालात बेहतरी करो। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश खुशाइंद है। वज़ीर आज़म ने अभी तक हमारे अपोजिशन लीडर से हाथ नहीं मिलाया। मुंह में राम राम बगल में छुरी वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पी चाय बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा आपके हाथ में एटमी बटन है, मानी से मुलाकात नहीं करवा सकते। हर मरतबा कहा जाता है पूछ कर बताएंगे। खुशी है पाकिस्तान ने ईरान अमरीका के मबैन सालसी में अच्छा किरदार अदा किया। सियासत में जो तनाव आया इसको किसी मरहले पर ख़त्म होना चाहिए। मीडियोकर फैमिली से बंदा है जिसकी तनख्वाह 20-25 हज़ार है। वो बेचारा अगर यहाँ से सफ़र करके जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है या बाइक यूज़ करता है, कुछ भी यूज़ करता है, तो वो पेट्रोल कैसे अफोर्ड करेगा इतने पैसों में। जहाँ से आप उठा के इसको लेके गए हैं 370-72 तक 450 तक भी टच किया है, ये वापस अपने उसी जगह पे आना चाहिए। हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि आवाम को रिलीफ दें और ताकि कम से कम पेट्रोल करें, ताकि हर बंदे का मतलब घर का चूल्हा भी चल सके और पेट्रोल भी पूरा कर सके। आबनाए हर्मस खुल गई। हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी करे। जंग शुरू होते ही कीमतें बढ़ाई गई थीं। जंग ख़त्म हुई तो अभी तक हुकूमत ने कोई इक़दाम नहीं उठाया। आवाम का कहना है कि तेल की कीमतें कम करने में देर क्यों की जा रही है।